کشمیر شہرگ، کشمیر اٹوٹ انگ، مگر کشمیری۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حصے میں عوام کے ایک بڑے اجتماع نے کشمیر کی آزادی کے حق میں مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں ہزاروں افراد بشمول خواتین، بچے اور نوجوان شامل تھے۔ یہ مظاہرہ بھارت تو خیر کیوں رپورٹ کرتا، مگر پاکستان میں بھی اس مظاہرے کو تمام میڈیا نے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا۔ صرف ڈان اخبار نے غالباً اپنی ایک آن لائن رپورٹ میں اس کا ذکر کیا، مگر خبر کے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک پرانے مظاہرے کی تصویر لگا دی گئی۔ یہ انکشاف جموں کشمیر کے لوگوں کی متبادل آواز ہم تک پہنچانے والے JK-TV نے کیا، جو متبادل کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت دونوں جگہوں پر کشمیر کے نام پر اپنے اپنے راگ الاپے جا رہے ہیں، کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کی نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ کوئی سبیل۔ نہ کشمیر کو پاکستان کی شہرگ کہنے والے پاکستانی میڈیا کو کشمیریوں کی آوازوں سے کوئی غرض ہے، اور نہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دینے والے بھارتی میڈیا کو ان لاکھوں انسانوں کے دکھوں اور تکالیف کا کوئی خیال یا احساس ہے جو دونوں ملکوں کے علاقے کی لڑائی میں اپنی جانیں وارتے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے JK-TV کے علاوہ کہیں کوئی ایسا ذریعہ دکھائی نہیں دیتا جو کشمیر کے مختلف نقطہ نگاہ ثقافتوں اور زبانوں کے ساتھ ساتھ جموں اور لداخ سے لے کر مظفر آباد بلکہ ہنزا تک کے پورے علاقے کے لوگوں کی حقیقی آواز ہم تک پہنچا رہا ہو۔ پاکستان میں ایک منظم ترکیب کے ساتھ کشمیر کو مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر افراد کو یہی بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں بسنے والے تمام افراد مسلمان ہیں۔ دوسری طرف بھارت اس بیانیے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر خصوصاً جموں اور لداخ میں بسنے والے ہندوؤں کو کشمیری مسلمانوں سے یہ کہہ کر بدظن کرتا رہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پھر اس بیچ برسوں پہلے عسکریت پسندوں کی جانب سے کشمیر کے ہندو پنڈتوں پر ہونے والے حملوں اور بڑی تعداد میں ان کی نقل مکانی کو آج تک ایک جواز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں کشمیریوں میں مذہب کی درار ڈالی جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی اصل میں اس مسئلے کے حل میں کبھی سنجیدہ نہیں رہے۔ دنیا میں اس مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان علاقے کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں ریاست نے اسے مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے، اور ہندوستان میں اسے پاکستان کی مداخلت سے خرابی ہے ورنہ سب ٹھیک ہے کا معاملہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دکھائی دی، اور مزے کی بات ہے کہ اسے پاکستانیوں کی جانب سے بھی خوب شیئر کیا جا رہا تھا اور بھارتی شہریوں کی جانب سے بھی، خصوصاً شدت پسند ہندو نظریات رکھنے والوں کی جانب سے۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں ایک ملا غزوہ ہند کا نعرہ لگا کر ایک طرف تو الجہاد الجہاد کی صدا کھلے عام میں کشمیر میں عسکریت پسندانہ کارروائیوں کی دعوت دے رہا تھا لوگوں کو، اور دوسری طرف وہ پاکستانی فوج سے بھی کہہ رہا تھا کہ جنگ کا آغاز نہ کر کے وہ اپنے کردار سے غفلت برت رہی ہے۔ پاکستانیوں کی جانب سے یہ ویڈیو غزوہ ہند کے جذباتی نعرے کی وجہ سے شیئر کی جا رہی ہے، لیکن ہندوستان میں یہ ویڈیو یہ کہہ کر شیئر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے وہاں اپنے اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کشمیری بھارت ہی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، اور اصل میں کشمیر میں جاری تمام تر شورش کے درپردہ پاکستان کے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں، یعنی کشمیریوں کی جدوجہد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح عوامی سطح پر جہادی نعرے لگانے والوں اور عسکریت پسندی کا پرچار کرنے والوں کو نیشنل ایکشن پلان کی موجودگی کے باوجود روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کشمیر سے متعلق پہلے تو اپنی ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ ہے، اور کشمیریوں کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے۔ دوسرا، کشمیری بھارتی یا پاکستانی نہیں ہیں بلکہ کشمیری ہیں، اور ان کی یہ شناخت اور تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے لوگوں کو یہ بھی ان پر واضح ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور استصواب رائے تک نہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور نہ بھارت کا اٹوٹ انگ، بلکہ اس خطہ ارضی کی قسمت کا فیصلہ یہاں کے بسنے والے لوگ کریں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے، چاہے وہ آزادی ہی کا فیصلہ کیوں نہ ہو۔ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ پاکستان کی جانب سے 80 کی دہائی کے آخر میں اس میں عسکریت پسندی اور مذہبی عنصر شامل کرنا اس کے بسنے والے لوگوں کے لیے زہر قاتل تھا۔ اس سے مسئلے کا حل تو دور کی بات، وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، ہزاروں جیلوں میں قید ہوئے، اور لاکھوں کے جسموں کو دھاتی چھروں سے داغ دیا گیا۔ پاکستان میں کشمیر کے لیے تقسیم ہند کا نامکمل معاملہ بنا کر پیش کرنا اور دوسری طرف بھارت کا اسے پاکستان کی جانب سے دراندازی قرار دینا، دونوں ہی طرح سے مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح کشمیر کے لوگوں کی آواز دبا دی جائے۔ کشمیریوں کو ایک بات واضح انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ علاق کے حامی نقطہ نگاہ والے ہوں یا ہندوستان کے حامی یا پھر علیحدہ ریاست کے خواہش مند، پاکستان اور بھارت کی قیادتیں کبھی نہیں چاہیں گی
کہ یہ معاملہ علاقائی تنازع سے زیادہ کسی بھی اہمیت کا حامل ہو۔ آج پاکستان میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر رد عمل میں پاکستان میں علامتی طور پر لوگوں نے باہر نکل کر اور کام کاج روک کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کے قبضے والے حصے میں کشمیریوں کی جانب سے پاکستان کا پرچم لہرانے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے یا فوجیوں پر پتھراؤ کرنے کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کا ان کشمیریوں پر پیلٹ گن چلانا، انہیں جیپوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹنا، انہیں گولیاں مارنا، ان کے گھر جلانا، ان کے علاقوں کو میں کرفیو لگا کر بنیادی آزادی چھین لینا، بچوں کے سامنے ماں باپ کی تذلیل کرنا، ان کے علاقوں میں جا کر ان پر زندگی تنگ کر دینا، ان کی بنیادی انسانی ضرورتوں تک رسائی محدود کر دینا، ان کے محلوں اور گلیوں کو کسی فوجی چوکی میں بدل دینا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سول سوسائٹی اور ہر ضمیر رکھنے والے انسان کو اس پر ماتم کرنا چاہیے، چیخنا چاہیے، رونا چاہیے، بولنا چاہیے کہ بھارتی حکومت ان غیر انسانی ہتھکنڈوں سے باز رہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوال ہمیں یہاں خود سے کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں کسی کشمیری نے پاکستان سے الحاق کے بجائے اپنے دیش کی آزادی کا خواب دیکھا تو، اگر کسی نے پاکستان زندہ باد کی بجائے آزادی زندہ باد کا نعرہ لگایا تو، اگر یہاں کسی نے احتجاج روکنے کی کوشش میں کسی پولیس والے یا کسی فوجی پر پتھر پھینکا تو، اگر یہاں بھی کسی نے پاکستانی فوج سے کشمیر سے نکل جانے کا مطالبہ کیا تو ہماری سیکیورٹی فورسز اس کشمیری کے ساتھ کیا کریں گی یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دستوری مطالبات کرنے والوں تک کی زندگیاں تاراج کی جاتی رہی ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا رہا ہے جیسے برطانوی راج میں گورے ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کوئی ریاستی نقطہ نگاہ سے ہٹ کر بات کر دے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پاکستانی شہری کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو کشمیر کے حوالے سے واحد ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مطلب پاکستان سے ملنا ہے۔ ہم کشمیریوں کی آزادی کے اصولی موقع پر کب کھڑے ہوئے؟ ہم نے تو ہمیشہ یہ اصول اپنایا کہ یہ خطہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں کب سمجھایا گیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور وہ آزاد بھی ہونا چاہیں تو ہم اسے خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے عالمی سطح پر کب کشمیریوں کی جنگ لڑی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اسے اپنی شہرگ سمجھایا اور اپنے شہرگ کی بات کی ہے۔ کشمیر کی تو بات کی ہے، کشمیریوں کی بات کب کی ہے؟ مقبول بٹ فقط آزادی کی تمنا کرنے کے جرم میں بھارت میں پھانسی دے کر قتل کیا گیا، سب جانتے ہیں۔ مگر ہمارے کتنے بچوں کو معلوم ہے کہ جب وہ پاکستان میں تھا تو آزادی کے ٹھیک اسی نعرے پر اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا؟ وہ ہمارے ہاں بھی جیلوں میں سڑتا رہا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت صرف تب رجسٹرڈ ہوتی ہے اور کوئی سیاسی لیڈر فقط تب انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے جب وہ بھارت کے دستور پر حلف وفاداری لے، یعنی خود کو بھارت کا حصہ قرار دے۔ مگر ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت جب تک الحاق پاکستان کی دستاویز پر دستخط نہ کرے یا جب تک کوئی امیدوار اپنے انتخابی پرچے پر پاکستان کے ساتھ جڑنے کی قسم نہ کھائے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ بات کرتے ہیں آپ آزادی کی۔ بھارت میں ایسے افراد کو چن چن کر جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو آزادی کی بات کرتے ہیں، اور ایسے پرچوں کے نکلنے پر پابندی ہے جو کسی بھی طرح آزادی کی بات کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں کتنوں کو پتا ہے کہ ہمارے درجنوں رسالے، سینکڑوں اخبارات اور کتابیں اب تک ٹھیک اسی جرم میں ہمارے ہاں بھی بین ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک لوگ کشمیر کو ایک خطے کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر ان دونوں ملکوں نے کسی روز اسے زمین کے ٹکڑے کی بجائے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ سمجھ لیا تو یہ فوراً حل ہو جائے گا۔ سمجھ لیجئے مسئلہ کشمیر کا نہیں کشمیریوں کا ہے، اور یہ معاملہ شہرگ اور اٹوٹ انگ کا نہیں کشمیریوں کی بقا کا ہے۔